کچھ لوگ نا اپنی لائف میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت اسٹرگل کر رہے ہیں بہت سالوں سے، لیکن ان کو ان کی اسٹرگلس کا حل نہیں نظر آ رہا، مطلب ان کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے رزق بڑھ نہیں رہے، دے آر اسٹیگننٹ ان دیئر لائف. اینڈ وین وی تھنک کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دین دیر آر سم بلاکیجز جو ہمارے رزق کے بلاکیجز بن جاتے ہیں اور ہمارے رزق کو روکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی نارمل لائف میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہماری محنت کے باوجود بھی ہم کیا ایسا کر رہے ہیں کہ ہم ہم آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے ہیں لائف میں. سم ٹائمس بہت سارے ٹائم پہ ہمارے حق میں نہیں ہوتی چیزیں، ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے اس صحیح وقت کا، لیکن ہمیں اکاؤنٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ دیز آر دا فیو تھنگس دیٹ آئی ریئلائز دیٹ از دا بلاکیج آف یور رسک. نمبر ون از لوگ نماز سے اپنا کنیکشن نہیں جوڑتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں. رسک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے کما رہے ہیں، رسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں برکت کو ایڈ کر رہے ہیں. اور برکت کیسے آئے گی؟ جب آپ اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ کریں گے. اور اللہ سے رشتہ کیسے اسٹرانگ ہو سکتا ہے؟ وہ نماز سے ہو سکتا ہے، بیکاز یو آر میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 times a day, اینڈ اف یو آر ناٹ میٹنگ ہم دین واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ. تو بہت ساری وجوہات میں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی آ سکتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں ہمارا رزق بڑھ رہا ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن میک یور اسٹرانگ میک یور بانڈ اسٹرانگر ود اللہ. اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پلیز اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ کیا آپ خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر وہ آپ جو ٹک باکس ہے وہ ٹک کر رہے ہیں. اینڈ آئی فیل بہت سارے لوگ رسک کماتے ہیں لیکن ان کی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ حلال ذریعے نہیں ہوتے ہیں. حلال ذریعہ صرف حرام کمانا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سود کے تھرو ہی پیسہ کما رہے ہیں. حرام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. دیز آر آل دا تھنگس دیٹ فالز انٹو دا حرام تھنگ. تو پلیز آپ دیکھیں کہ جو پیسہ آپ کما رہے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ سے اتر رہا ہے، بہن بھائیوں کے تھرو اتر رہا ہے، وہ لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں کیا وہ 100% پیور ہے یا نہیں ہے. اینڈ بہت سارے لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اگر آپ تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے رزق کو کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور روزمرہ کی زندگیوں میں بہت جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دین آپ کے رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ اینڈ کچھ لوگوں کی عادت کیجول ہو جاتی ہے، ہاں یار بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں. یو نو دیٹ یو کین ناٹ ارائیو ان 2 minutes. بات کر لو نا، ہاں یار میں ابھی یہاں پر ہوں، مجھے اتنا وقت لگے گا پہنچنے میں. یہ بہت چھوٹی اگزامپل ہے بٹ اٹ از اے پارٹ آف دا ایگزامپل. تو پلیز لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا بند کر دیں، بیکاز مطلب ماں باپ کے حقوق آپ ادا نہیں کریں گے، لوگوں کے حقوق آپ ادا نہیں کریں گے، تو یہ ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے کہ یار آپ کی بلاکیج آف رسک ہو. اینڈ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، اپنے خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھیں. رشتہ داری توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو پلیز صلہ رحمی سے رزق جو ہے نا وہ وسیع ہوتا ہے. تو پلیز ایسا نہیں ہے کہ یار آپ کی سالوں سے پھپھو سے بہت بات نہیں ہوئی ہے کسی بھی ایکس وائی جی وجہ سے، تو اب آپ جا کے ان کے گھر میں ٹھٹے مارنا شروع کر دیں. نہیں، سلام دعا تو رکھ سکتے ہیں نا آپ، جسٹ بیکاز فار دا سیک آف اللہ. صرف اتنا کریں، سلام دعا رکھیں، ڈونٹ ٹاک ٹو مچ بٹ سلام دعا رکھیں. اف دیر از سم جینوین ریزن، کوئی غلطی آپ کی ہے تو کتنے ہی چھوٹے ہو جائیں گے یار آپ معافی مانگ لینے سے، کوئی چھوٹے نہیں ہوں گے. کیا پتا آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عرش ہے اور وہاں کی جو بات ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو فرشتے ہیں، ان میں آپ کا نام بڑھ جائے. یو کین ناٹ ایون امیجن. کچھ لوگوں کے اندر بہت گندی عادت ہوتی ہے ناشکرا پن دکھانے کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے. مطلب کچھ میں نے تو لائک لٹرلی لوگوں میں دیکھا، لڑکیوں میں دیکھا بہت ناقانونی کرتی ہیں بہت چیزوں میں لائک. تو پلیز یہ نہ کریں، بیکاز اگر آپ اچھا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تو بھی آپ شکر ادا نہیں کرنی ہے. اٹس آلسو ویری امپورٹینٹ کہ آپ لوگوں کا بھی شکر کریں کہ یار اگر کسی نے آپ کے لیے کچھ کر دیا ہے تو بی تھینک فل ٹو دیم.
let them know that you feel blessed to have them. تو پلیز لوگوں کا بھی شکر ادا کریں، اور جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور کانسٹنٹ استغفار کرتے رہیں. آپ کے گناہوں کو جھاڑتا ہے استغفار، آپ نہیں کر سوچ سکتے کیسے، مگر جھاڑتا ہے. کنجوسی نہ کریں، صدقہ سے مال کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی نہیں، وہ 10 گنا بڑھتا ہے، اٹ از گارنٹیڈ. دیں، بس دیں. 10 روپے ہیں تو 1 روپے دیں. آئی سویئر، لائک جب آپ کا جب دینے والا ہاتھ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ آپ کو کیسے دے رہا ہوتا ہے، یو کین ناٹ ایون امیجن. تو پلیز دینے والا ہاتھ ہمیشہ رکھیں تاکہ آپ لینے والوں میں سے کبھی نہ ہو. اینڈ دوسروں کی حسد اور جلن سے دور رہیں پلیز. حسد آپ کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو کھاتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا ہے. تو پلیز کس نظر سے آپ کسی کی نعمت کو دیکھ رہے ہیں اور فیل کریں کہ اس کے پاس کیوں ہے، تو آپ نہیں امیجن کر سکتے کہ یار آپ کو اس وقت برا لگے گا، لیکن کیا ہو جائے گا اگر آپ سامنے والے کے لیے دعا کر دیں، ماشاء اللہ بول دیں. تو پلیز ڈو دیٹ. اینڈ صرف مانگیں اللہ سے، توکل اللہ سے کریں، محنت پوری کریں، اینڈ سیلف اکاؤنٹیبل رہیں. اللہ آپ کے لیے ایسے راستے کھولے گا، یو کین ناٹ ایون امیجن. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.